وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی علما۔ ہم نے یہ آیت شروع کی تھی، میں اس آیت کا دوبارہ سے ترجمہ کر دیتا ہوں، اور ہم اس وقت کتاب کے اوپر تھے۔ نہیں ہے نیکی یہی کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر اور فرشتوں پر۔ یعنی یہ کہہ لیں گے نیکی ہے کہ اصل بات یہ ہے دین کی کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو۔ ٹھیک ہے، آگے ہم ابھی آئے تھے اس پہ کتاب کے اوپر، ہم انشاءاللہ ہم نے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے ایمان لانے سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ پہلو کو ہم ٹچ کریں گے کتاب کے اس وقت۔ ٹھیک ہے، کہ کتاب پہ ایمان لانے سے مراد وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لے آئے ہیں اور وہاں شیلف پہ پڑی ہوئی ایک اچھی سی کتاب ہے جس پہ اچھی سی خطاطی ہوئی ہوئی اور دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، پرنٹ بڑا اچھے آ گئے ہیں آج کل، یا اس پہ ایمان لانے سے ایکچوئل ایمان لانے سے مراد کیا ہے، اس کی کتنے ایریاز ہو سکتے ہیں اور کتنے ایریاز ایسے ہوں گے جو آج تک شاید ہم نے ایکسپلور بھی نہیں کیے ہوں گے، جو ایکسپلور ہوتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو کتاب کے اوپر اب ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے نبیوں کی طرف اور پھر آگے کی طرف۔ لیٹس ٹیک قرآن ایز اے بک آف لٹریچر۔ آپ کسی بھی لٹریچر کو، چاہے انگلش ہو اردو ہو، کیسے جج کرتے ہیں؟ کہ میرے نزدیک آپ نے میرے پاس لٹریچر میں کوئی پوئم رکھی ہے، کچھ بھی رکھا ہے، میں کہوں کہ نہیں مجھے تو نہیں پسند یہ لٹریچر، اس میں تو مجھے نہیں پسند آ رہا، آپ کہیں نہیں جی میں تو پی ایچ ڈی ہوں لٹریچر میں، یہ تو بہت زبردست قسم کی کتاب ہے۔ صحیح نہیں؟ آواز نہیں آ رہی نا؟ اسی کو یوز کر لیتا ہوں۔ ہیلو ہیلو، اس کا سٹینڈ کا ہے۔ السلام علیکم۔ صحیح، السلام علیکم۔ چلیے ہم اس اینگل سے دیکھ رہے تھے، آواز اگر اس کو لٹریچر کے طور پہ دیکھا جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اٹس اے ماسٹر پیس، لیکن کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ نہیں، ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ دنیا کی کسی بھی لٹریچر کو اگر پھر آپ چیک کریں گے تو کس بنیاد پہ چیک کریں گے بیسیکلی؟ ٹھیک ہے، ہم آگے اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو مثال ہم لیں گے اس سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر لٹریچر کو چیلنج کرنا ہو تو اس کا ایک اصل پارٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ لٹریچر جو ہے سامنے والے پہ کتنا اثر ڈالتا ہے۔ اور قرآن وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو ماسٹر پیس آف لٹریچر صرف نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ اینگل سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس پہ دنیا کے اتنے سارے لوگ
حرف بہ حرف کمپلیٹ ایمان رکھتے ہیں. دنیا کے کسی اور لٹریچر کے اوپر کوئی اس طرح سے ایمان نہیں رکھتا. یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے اوپر کمپلیٹ اتنے سارے لوگ اتنے سالوں سے بلکہ اتنی صدیوں سے کمپلیٹ حرف بائی حرف اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اتنا اسٹرانگ لٹریچر ہے جو کہ A to Z پورا انسان کو چینج کر دیتا ہے. آپ نے ریورڈز دیکھے نا, جب ہم لوگ تو خیر بورن مسلمز ہیں تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا اسلام کی نعمت کا, لیکن جو اسلام کو پڑھ کے سمجھ کے آتے ہیں ان کا کنڈیشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے لٹریچر بالکل ہی ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ان جنرل بھی دیکھا جائے تو یہ واحد لٹریچر ہے جو کہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ صرف پڑھنے والے کو مزہ نہیں دیتا بلکہ اس کی لائف کو ساتھ ساتھ چینج بھی کر دیتا ہے. اور جتنا اس لٹریچر نے کسی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے اتنا اس کا 1% بھی کسی لٹریچر نے دنیا میں آج تک یہ تبدیلی نہیں دکھائی ہے. یہ اس کی ایک دلیل ہے بہت ہی اسٹرانگ لٹریچر ہونے کی. بٹ دین کنسیڈر کہ آج ہمارے پاس اس میں وہ آیات بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سائنس سے متعلق ہیں یا پریڈکشن سے متعلق ہیں. غلبت الروم, روم غلبہ ہوگا, اسی زمانے میں بات آ گئی تھی. دیکھا نہیں تھا کسی نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اس زمانے میں سورہ روم اتری, پہلی آیت ہوتی غلبت الروم, روم فتح ہوگا. ابھی دیکھا کسی نے نہیں ہے, لیکن صرف یہ آ گیا روم فتح ہوگا. لیکن ایسی کتنی آیات ہیں سائنس کی تو آج جو ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ جلد جلائیں گے پھر دوبارہ چڑھائیں گے, تو آج سائنس بتاتی ہے کہ ایک دفعہ جو آگ اثر کرتی ہے وہ صرف جلد پہ کرتی ہے. جتنے بھی سائنٹیفک فیکٹس آ رہے ہیں آج سامنے قرآن کے, وہ صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھے. تو بیسکلی ہر آیت ان کے لیے کیا تھی؟ SCIENC نہیں تھی بلکہ SIGN تھی, اللہ کی نشانی تھی. دیکھیے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا, ہمیں تو آج یہ پتا چلتا تھا, ہم کرتے ہیں سبحان اللہ قرآن نے یہ 14 سال پہلے بتایا ہوا ہے. They weren't able to say this کہ قرآن نے 14 سال پہلے بتایا ہوا ہے. مطلب ہم تو آج کافر کے سامنے بھی, نان مسلم کے سامنے بھی اکڑ کے کہتے ہیں نا, کتابیں لکھتے ہیں باقاعدہ اس پہ, اور خود ایک دوسرے پہ کرتے ہیں کہ قرآن نے 14 سال پہلے بتایا ہوا ہے, دیکھو آج یہ ثابت ہو رہا ہے. مطلب صحابہ کے پاس they didn't have this opportunity, ان کے پاس تھوڑی تھا یہ 14 سال پہلے بتایا ہوا ہے. ان کے پاس اس طرح کی کتنے واقعات تھے. وہ جب یہودیوں کے رہبائے نے آ کے پوچھا کہ بھائی اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ, ذوالقرنین کے بارے میں بتا دو, یا انبیاء کی بات, تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور پھر وہ پوری صورتیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. تو اس وقت ان کے پاس یہ بات تھی کہ دیکھو اتنا پرانی بات جو ہے نا وہ بھی بتا دی ہے. لیکن کتنی تعداد تھی ان چیزوں کی؟ بہت تھوڑی. آج اتنی ہونے کے باوجود ایمان دیکھیں کہا ہے جنرلی مسلمانوں کا, اور اس وقت کچھ نہ ہونے کے باوجود اس ٹائپ کی سائنس, ایمان کہاں پہ تھا؟ میجر ڈفرنس. اچھا اب میں آپ کو کچھ واقعہ اس زمانے کے بہت زبردست واقعہ ہے وہ سناتا ہوں. ابو جہل اور ابو سفیان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. ایک اور نام ہے خنس, ان کا نام تھا خنس. اچھا اس میں ابو سفیان تو وہ تھے جو بعد میں اسلام لے کے آ گئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ اسلام بھی نہیں لے کے آئے. جب قرآن اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ریسائٹ کرتے تھے, تو ایک رات میں ابو جہل اور خنس یہ دونوں پائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر. دونوں آپس میں کہتے ہیں رات میں. اچھا اسٹریٹ لائٹس کا چکر تو ہوتا نہیں تھا, تو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ رات کا مطلب گھپ اندھیرا, ٹھیک ہے. دونوں قرآن سننے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر, کہ قرآن سننا ہے. دل میں نفرت ہے, دن میں نفرت دکھا رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے میں بمپ ہوگا. ایک دوسرے میں آ کے تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو. دونوں کو پتا تھا وہ کیا کرنے آئے, قرآن سننے آئے. لیکن وہ ہوتے نا کہ بھائی پتہ چل گیا میں قرآن سننے آیا ہوں, نہیں تم کیا کرو, نہیں تم کیا کر رہے ہو. تو دونوں نے قسمیں کھائی, اب ہم کبھی نہیں آئیں گے سننے قرآن, اور نہیں آئیں گے. اگلی رات پھر آئے, پھر مل گئے, پھر دونوں ایک جگہ پہ, تم کیا کرو. پھر دونوں نے قسمیں کھائی, نہیں اب نہیں سنیں گے, اب کبھی نہیں آئیں گے قرآن سننے کے لیے. اب دیکھ رہے ایک کافر کے اوپر قرآن کی پاور کیسی کام کر رہی ہے, جو کہ پکا دشمن ہے. تیسری رات پھر دونوں مل گئے وہاں پہ, اور دونوں نے پھر اپنے خداؤں کی, اپنے ماں باپ کی, اور پتہ نہیں کس کس کی قسمیں کھائیں کہ ہم دوبارہ جو ہے نا وہ یہ سننے نہیں آئیں گے. بٹ
چلو ابو سفیان کے پاس چلتے ہیں، اس سے چل کے پوچھتے ہیں یہ قرآن ہے کیا. ابو سفیان کے پاس گئے، اپنا واقعہ بتایا. کہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے قرآن کے بارے میں؟ تو آپ کو پتہ ہے ابو سفیان کا جواب کیا تھا؟ اس وقت یہ کافر تھے. ہاں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ یہ ابو سفیان کا جواب ہے. پکا دشمن جنگوں میں. تو انہوں نے پوچھا پھر اگر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو پھر وہ حیرانی ہوتی ہے نا، مطلب اتنا ہم اگینسٹ، تو کیا چکر ہے؟ کہ لیں چلو ابو جہل کے پاس چلتے ہیں. ابو جہل کے پاس آ گئے. وہاں آ کے کہا ابو جہل آپ کی قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پتہ ابو جہل کا جواب کیا تھا؟ اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اینڈ دے ور لائک کیا مطلب؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ دس از اے ورڈ آف گاڈ. کہ لیں پھر ہم کہہ لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بنو عامر میں سے ہیں اور یہ بنو ہاشم میں سے. بنو ہاشم جو کرتا ہے نا، جتنی چیریٹی کرتا ہے ہم اس کو میٹ کرتے ہیں. وہ جو صدقہ کرتا ہے ہم میٹ کرتے ہیں. وہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ کچھ کہتا ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہم ہر حال میں اس کو میٹ کرتے ہیں. بٹ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم میٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے اگینسٹ رہنا ہے. یعنی یہ تو چھوڑیں اس کا ایک پہلو کہ ان کی ریزننگ کیا تھی، وہ تو ہم بہت دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں. لیکن دا پاور آف ٹیکسٹ ان اٹ سیلف کتنی اسٹرانگ ہے، جو ہمیں اثر نہیں کرتی. ایک کافر کو اثر کرتی ہے، ہمیں اثر نہیں کرتی. اتنی اسٹرانگ کہ کافر ابو جہل جیسا کہہ رہا ہے کہ اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ابو سفیان کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. خنس کہہ رہے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، سننے جا رہے ہیں. ہم وہ رات کو سننے جا رہے ہیں کافر ہونے کے باوجود. ہمارے پاس تو دن میں فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بٹ نو، ہمارا بیسٹ ماسٹر پیس آف لٹریچر کہاں پڑا؟ وہاں شیلف پہ. میں اس کے اوپر ابھی اور انشاءاللہ آ رہا ہوں. آئیے قرآن کے اندر جو آیت ہے سورہ رحمان میں، الرحمن اللہ کی صفت بتائی گئی. ٹھیک ہے، رحمان علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن. پھر تھرڈ بات کیا؟ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان، اس کو طاقت کیا دی؟ بیان کی. طاقتیں ہمیں اور بھی دی ہیں، سننے کی دی ہیں، اسمیل کی دی ہیں، ہمیں پتہ ہمارے 5 سینسز ہیں. لیکن بیان کون سی ہو رہی ہے؟ علمہ البیان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی بہترین صفت اللہ کی، رحمان سے بہترین کتاب، اور پھر انسان اشرف المخلوقات میں بہترین، اور پھر بہترین مخلوقات کی اشرف المخلوقات کی بہترین صفت بیان کی. کس میں استعمال ہونی چاہیے؟ بہترین کتاب میں. کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ خود سوچ کے دیکھیے. بہترین صفت، بہترین کتاب، بہترین مخلوق کی بہترین صفت زبان، تو اس کی بہترین استعمال. آپ توپ سے مکھی تو نہیں مارتے نا، توپ سے مکھی تو نہیں ماری جاتی. آپ کو اسٹوپڈ کہا جائے گا آپ توپ سے مکھی ماریں گے تو. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. ٹھیک ہے، مکھی کو مارا جا سکتا ہے، توپ سے نہیں مارا جائے گا. آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ حرام ہے مارنا توپ سے مکھی کو، بٹ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. یہ اٹس انسین اگر کوئی توپ سے مکھی مار رہا ہوگا تو. یہ جو بہترین صفت دی گئی ہے ہمیں، اس کو بہترین کلام کے پھیلانے میں استعمال کرنا چاہیے، پڑھنے میں استعمال کرنا چاہیے، یا اس کو باقی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے؟ اس کا بہترین استعمال کیا ہوگا؟ اس کا بہترین استعمال یہ ہوگا اس کو پھیلانا. یہ ایک اور اینگل سے دیکھیے. آئیے ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو. دوسرے جو انبیاء آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، وہ اپنی لوگوں کو، ان کے پاس کیا چیز تھی؟ میریکلز تھے، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟
عصا، اور ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو سفید ہو کے نکلتا تھا. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم اس وقت موجود ہیں یا لوگ اس وقت موجود ہیں، اور آج ہمارے پاس یہ کہہ لیں کہ اس وقت جو ان کو دکھایا گیا ہے ایک میریکل جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا. وہ میریکلز کس چیز کے لیے تھا؟ آئیز کے لیے تھا نا. دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پریکٹیکلی کہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ان کے بچے تھے، کیا ان کے سامنے وہ میریکل ہوا؟ نہیں ہوا. ان کے لیے کیا ہو گیا؟ ایمان، نیوز، اور اس نیوز پہ ایمان لے کے آنا. ٹھیک ہے. باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے میں نے دیکھا تھا موسیٰ کی عصا تھی اور وہ اژدہا بن جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے تھے تو یہ ہو جاتا. باپ خود کہہ رہا ہے بیٹے کو. اس کا افیکٹ کتنا ہوگا؟ میرے باپ نے دیکھا. پھر وہ نیکسٹ جنریشن کو بتا دیں میرے دادا نے دیکھا ہے، میرے پردادا نے دیکھا ہے. اب یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ نیوز بنتی جا رہی ہے، اور اس نیوز پہ ایمان آتا جا رہا ہے. کس زاویے سے؟ دیکھنے سے نہیں. دیکھا تو پہلی جنریشن نے تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا تھا. اب وہ نیوز بنتی جا رہی ہے اور اس سے چلتا جا رہا ہے معاملہ ڈاؤن دا لائن. ٹھیک ہے. تمام انبیاء دیکھ لیں. عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو صحیح کر دیا، پرندے میں جان ڈال دی. کیا ہو رہا ہے؟ میریکلز آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں. میریکلز آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں. امیجن کریں کہ تصور کر لیں کہ اگر آپ کے پاس کل ڈور پہ ناک ہوتی ہے اور ناک پہ جو ہے وہ آپ نے ڈور کھولا اور وہ فرشتے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ نبی ہیں اور آپ نے جو ہے نا وہ یہ آپ کا میریکل ہے اور جائیں پھیلائیں اس کو. آپ کیا کریں گے؟ کس کنڈیشن میں ہوں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کو ٹیکسٹ لیتے ہیں، ایمان کی کتاب لیتے ہیں جو کہ ہے، لیکن ہم اس کو کبھی میریکل کنسیڈر ہی نہیں کرتے. امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ جو پاورفل چیزیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کو کوڑی کو صحیح کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا، اگر یہ میریکل آج اس کمرے میں موجود ہو، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، لے آئیے، یہ عفیف کو کوئی چوٹ لگی اللہ یشفیک، لیکن جو بھی ہوا ہے ایسے ایکشن ہے نہیں، کچھ تو ہے نا. تو آپ سوچ کے دیکھیے، رفیق بھائی کہیں عفیف میں تمہارے اس پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. کرنچز گئی اور سب چلا گیا. صحیح بات ہے. تو آپ سب، اور اگر یہ کر کے دکھا دیں آپ پہ امپیکٹ کیا ہوگا اس وقت؟ امیزنگ قسم کا امپیکٹ ہوگا. اگر یہ کہیں کہ یہ مردہ ہے میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں، کر کے دکھا دیں، کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور آپ نے ان پہ ایمان بھی لیا ہے کہ یہ نبی ہے، آپ ان کی بات کو کس لیول پہ آ کے فالو کریں گے؟ جسٹ امیجن. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سامنے ہو رہا ہے. اور ہم جب اس کلاس میں آئیں، روزانہ میں پتا ہو اس شیلف پہ ایک میریکل پڑا ہوا ہوگا، اور ہم اس کلاس میں جب بھی آئیں گے نا ہمیں ایک میریکل ملنے والا ہے زبردست قسم کا. اسی طرح کبھی یہ ہوگا تو کبھی اندھے کو یہاں پہ آنکھیں دے دی جائیں گی، تو کبھی وہ ایک چھڑی پھینکیں گے تو وہ اژدہا بن جائے گا. تو آپ میں سے سب 12 میں 5 کم پہ یہاں موجود ہوں گے. کوئی 12 بجنے کا بھی انتظار نہیں کرے گا، ہے نا. اور کتنا ہائی امپیکٹ یہ کام ہو رہا ہوگا. وجہ یہ کہ آپ کا بلیف ہے کہ یار میریکل ہونے والا ہے، میریکل ہونے والا ہے. اور یہاں تو خیر آپ کے تو لائن میں آنے کی جگہ ہی نہیں، اندر گھسنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. جب یہ پتہ چلے گا کہ یہاں میریکلز ہو رہے ہیں تو باہر تک لائن لگی ہوئی ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو آج پروف کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ جتنے میریکلز ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا میریکل جو ہے وہ قرآن ہے. لاجیکلی ویسے تو ہمارے اوپر بلیو ہے ہی کہ یہ سب سے بڑا میریکل ہے. میں آپ کو لاجیکلی پروف کرنے والا ہوں. دیکھیے جتنے انبیاء نے میریکل کیے، جن لوگوں نے دیکھا ان کی تعداد کیا تھی؟ بہت تھوڑے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ انفارمیشن ڈاؤن دا لائن پاس کی، میریکل کی اپنے بچوں کو، انہوں نے اپنے بچوں کو، انہوں نے اپنے بچوں کو، اور وہ چلتی چلی آ رہی آج تک. ٹھیک ہے کہ یہ میریکل ہوا. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن میریکل ہے، لیکن جتنے میریکلز آئے تھے وہ سب آنکھوں سے ریلیٹڈ تھے، دیکھنے کے لیے. یہ میریکل جو ہے اس کا آنکھوں سے کوئی تعلق ہے؟ کسی نے دیکھا ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتے ہوئے؟
کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ یہ قرآن آیا تو تھک کر کے کچھ ہو گیا؟ نہیں دیکھا. لیکن آج اس کے پروف کیے ہوئے کتنے میریکلز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ وہ واحد میریکلز ہیں جتنے میریکلز آئے تھے جس کا دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق کس سے تھا؟ سننے سے. اور کس چیز سے تعلق تھا؟ انٹلیکٹ سے. دیکھیے جتنے میریکلز آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو سین اٹ، اٹس دیئر. آنکھوں سے دیکھا ہے، دل نے آپ کو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی کہ نہیں یار یہ غلط ہے. آنکھوں سے دیکھا ہے، عقل نے کوئی کام نہیں کرنا، مان لیا عقل نے ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ واحد میریکل ہے جس کا آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں رہا. اس کا تعلق سننے سے رہا، عقل سے رہا، انٹلیکٹ سے، اور دل سے رہا، ایمان سے کہ یس ایکسیپٹنس ہے. وہ جتنے میریکل آئے وہ ہینڈ فل آف لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، ورنہ وہ بھی نیوز ہی بن گئے کان کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ واحد میریکل ہے جو اتنے سے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ بیسیکلی ملینز اینڈ بلینز آف لوگوں کے لیے آیا ہے. اسی لیے اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں، کیونکہ اگر دیکھا ہوتا تو کتنوں نے دیکھا ہوتا. اس زمانے کے صحابہ، چند ایک صحابہ نے دیکھا ہوتا. اگین بنتا وہ ہمارے لیے نیوز ہی. تو یہ واحد میریکل ہے جو اس زمانے سے نیوز کے طور پہ سٹارٹ ہوا تھا اور آج بھی نیوز کے طور پہ اور آخرت تک نیوز کے طور پہ چلے گا ایز اے میریکل. اگر ہمارا یہ بلیو ہو کہ اس کتاب کا ایک اینگل یہ ہے کہ اٹس اے میریکل، تو یہ ہمارے بک شیلف میں نہیں ہوگی، ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. جادوگر کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کچھ کر کے دکھا رہا ہوتا. جس کا ایمان آ جاتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچائے گا وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا ایمان ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے گھر میں ایک پوری میڈیکل بک پڑی ہوئی ہے. ہمارا ایمان ہی نہیں جا رہا اس طرف. ورنہ تو آپ سوچئے، خود سے سوچ کے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اس بک کی ویلیو کیا ہوتی پھر. کہ آؤ روزانہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آؤ اس میں سے دیکھتے ہیں کون سا میریکل ہے. اور اس میریکل بک کو پڑھیں تو صحیح، روزانہ ایک صفحہ تو پڑھ لیں. لیکن ہم اس اینگل سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے اس کو میکسیمم، جن کو ہم کہہ لیں پریکٹسنگ مسلمز بھی ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت کے اینگل سے دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے. ہم نے لاسٹ میں اس پہ بات کی تھی، اس کا جب ٹاپک آیا تھا، بہت ضروری ہے. بٹ اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ میریکل بک بھی ہے اور واحد میریکل ہے ہونے والا جو جس طرح سے سٹارٹ ہوا تھا اسی طرح سے اینڈ تک رہے گا. اور کوئی میریکل کسی انبیاء کے پاس اس طرح کا نہیں آیا. اتنا بڑا میریکل ہے. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے. اچھا، میریکل نہ سمجھنے کی بنیاد پہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو بالکل ان لوگوں پہ جج کیجیے گا جو آپ کے سامنے، اپنے اوپر بھی جج کیجیے اور ان پہ جج کیجیے جو قرآن میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جو دین میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے. جو ہم نے بات کی الرحمن کی، مخلوق کی، بہترین مخلوق، قرآن بہترین کتاب، پھیلانا، زبان بہترین صفت اور اس سے پھیلانے کی بات، قرآن کے میریکل ہونے کی بات کہ قرآن کو ہم اس اینگل سے دیکھیں گے تو میریکل بک ہے جو ہمارے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہے. ہم اور اتنا زبردست مٹیریل ہے جب کھول کے دیکھیں گے نئی چیز نظر آئے گی سامنے. اب کیا ہم اس کو میریکل بک کے طور پہ پھیلاتے ہیں یا ہابی کے طور پہ؟ تھنک اباؤٹ اٹ. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی، اپنے اینگل سے دیکھیں اور ان اینگل سے بھی دیکھیں جو دین کا کام کرتے ہیں. کیا وہ اس کتاب کو، کیا ہم اس کتاب کو ایز اے ہابی تو نہیں پھیلا رہے؟ کیا میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہوں اس کتاب کو پھیلانے کے لیے؟ کیا یہ میری ہابی کا پارٹ ہے یا دس از پارٹ آف مائی جاب؟ اس کو سوچنا ہوگا. ہابی ہے چلو ہفتے میں ایک دن نکلا ہے کر لیا، یہ ہابی ہوتی ہے نا. ہابی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جو ٹائم ملے گا یا تھوڑا سا ٹائم نکال لیں گے
اور اس کو کر لیں گے تو دل کو تھوڑا سا اطمینان آ جائے گا, خوشی آ جائے گی. اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, آپ کو مزہ آتا ہے اس کے اندر, دیٹس ہابی. جاب کیا ہوتی ہے؟ یو ہیو ٹو ڈو اٹ نو میٹر واٹ. پسند آئے نہ آئے, باس نے کہا ہے جائز کرنا ہے. اگر جاب کا پارٹ ہے, ایکسیپٹ کیا ہے, جی ڈی میں ایکسیپٹ کر لیا کہ یس میں آپ کے لیے ٹائپنگ کروں گا. اب ٹائپنگ کے لیے جو بھی باس دیتے کرنا ہے نا, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. کبھی اگر دل نہیں کر رہا تب بھی کرنا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جو سننے آئے ہیں اور جو میں سنانے آیا ہوں, یہ ہابی ہے یا جاب ہے. ہمیں اس کو جاب کنسیڈر کرنا ہوگا. پرابلم یہ کہ ہم اس کو ہابی کنسیڈر کرتے ہیں. جب ہابی کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ او ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, چلے گئے اڑ گئے تو چلے جائیں گے. کسی کو بتانا ہو کہ مل گیا تو بتا دیں گے. یہ ہوتی ہے ہابی. جاب کیا ہوتی ہے؟ چاہے جب تک کہ 104 بخار نہ ہو چھٹی نہیں ہوگی, کام پہ جانا ہے, کام کرنا. نہیں بیٹھ سکے, نہیں جا سکے کسی وجہ سے, تو گھر پہ بیٹھ کے کر لینا ہے کام. موبائل فون پہ کر لیں گے بیٹھے بیٹھے. ٹریفک میں پھنس گئے ہیں, بہت رش ہے, ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا, جاب ہے بھائی, کام نپٹانا ہے. جو موبائل نکالو, اس پہ آج انٹرنیٹ آ گیا, اس پہ اپنی ای میل چیک کرو, اسی پہ رپلائی کر دو, کام کر لو. کرتے نہیں کرتے؟ گاڑی میں آتے ہوئے سیل فون پہ بات کرتے نہیں کرتے؟ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, آپ سیل فون پہ لگے ہوئے, کمپلیٹ اپنی جاب کی بات لگے ہوئے. وائی؟ کیونکہ یو کنسیڈر اٹ ایز اے جاب. سو آپ کے سارے ایکشنز جاب والے ہو جاتے ہیں. ہم اس کو ہابی کنسیڈر کرتے ہیں. جب ہابی کنسیڈر کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ بھی ہابی والا ہے. اچھا ہو گیا, نہیں ہوا, ٹائم ملا کر لیا, شوہر نے اجازت دی کر لیا, بیوی نے اجازت دی کر لیا, ٹائم ملا رشتہ داروں سے, کھانے پینے سے, گھومنے پھرنے سے, ہر جگہ ٹائم مل گیا, 1 گھنٹہ اس کے لیے مل گیا, چلو نکال لیا, چلو آگے ہو گیا کام. دس از ہابی, دس از ناٹ جاب. سوری, ہمیں اس کو جاب میں کنورٹ کرنا ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, آپ سب کو مجھ سے بہت بہتر پتہ ہے. یا تو آپ لوگ جابس کر رہے ہیں یا آپ کے انڈر لوگ جاب کر رہے ہیں. تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر آپ کے انڈر لوگ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہی آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے قرآن کے معاملے میں بھی, کہ اس کو ہابی نہ لیں, اس کو جاب کے طور پہ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے جو ہم بات کر رہے تھے قرآن کے سننے کے اعتبار سے, کہ قرآن میں ان اٹ سیلف اس کے بارے میں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا سمعنا قرآنا عجبا فاستمعوا له, تو سنو اس کو, دیکھو نہیں, سنو اس کو. دوسری جگہ آتا ہے سمعنا واطعنا, سنو اس کو اور اطاعت کرو. اگین سنو, دیکھو نہیں. تیسری جگہ آتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له, مثال دی ہے, کیا کرو, سنو اس کو, دیکھنے کی بات نہیں ہے, سننے کی چیز ہے. کتنا ڈیلی ہم کتنا سنتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, جو جس کو میریکل بک کہہ رہے ہیں, وہ میریکل کہہ رہا ہے لسن ٹو می. کتنا سنتے ہیں. باقی باتیں کتنی سنتے ہیں. ٹی وی میں جو کمنٹری آ رہی ہوتی ہے وہ کتنی سنتے ہیں. جب کرکٹ میچز شروع ہوتے ہیں تو کتنے گھنٹے سنتے ہیں اس کو دن میں. اگر دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کرکٹ میچ, اگر پورے دن کا ہوتا ہے, اور ویسے تو ہم اس کے لیے پورا ٹائم نکال لیتے ہیں, بزنسز جاب آف کر لیتے ہیں اس کو پورا دیکھنے کے لیے, خاص طور سے جب انڈیا پاکستان کا ہو رہا ہو. لیکن اگر پھر بھی اتنی ایمرجنسی آ جائے تو کیا کرتے ہیں, کمنٹری سنتے رہتے ہیں. وائی؟ کیونکہ اس سے وہ لگاؤ ہے, انٹرنل لگاؤ ہے اس سے. وہ یار سننا ہے, نہیں سنی تو وہ موبائل پہ لے لیں گے کہ وہ اسکورز آتے رہے فوراً, دھڑا دھڑ فوراً اسکورز چاہیے. یار اب کیا ہوا, اور تھوڑا سا مس ہوا تو پریشانی ہے. اچھا جو مس ہو گیا بعد میں ریپلے دیکھنا ہے. پورا میچ بھی دیکھ لیا تو اس کے بعد بھی جو اس کے ریپلیز آ رہے ہیں وہ بیٹھ کے دیکھنے ہیں. ایک کرکٹ میچ کی بھی حیثیت نہیں دی ہم نے اس کتاب کو. خود سوچ کے دیکھیے, کرکٹ میچ کے لیے ہم پورا دن آف کر لیتے ہیں اپنا. ماشاءاللہ سے ہماری تو پوری امت کیا پورا پاکستان آف کر لیتا ہے نا, ہم تو امیزنگ قسم کے لوگ ہیں.
ہے نا. دبئی میں کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو چھٹیاں ہوتی ہے, تو اس سے زبردست کام تو ہے نہیں. کرکٹ میچ ہوتا ہے تو چھٹیاں ہوتی ہے. تو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو مطلب ہم تو اتنی زبردست قوم ہے, لیکن ایک دن پورا آج تک ہم نے نکالا کہ آج کا دن چھٹی کر لیتا ہوں اینڈ لیٹس گو تھرو دا میریکل بک, جتنا بھی جا سکتا ہوں. نکالیں؟ نہیں نکال. جماعتیں, تحریکیں, کتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں, سوشل ورک, کتنی چیزیں. ہم ٹائم نکالتے ہیں نا اس کے لیے, ہم آتے ہیں, ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا, ہم آتے ہیں اس کے لیے ٹائم پہ.